بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی حسب سابق آپ حضرات کے سوالات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اس مختصر نشست میں جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنا ممکن ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ سوالات آپ درسقرآن.com کے ان باکس کے اندر، فیس بک پیج کے اندر بھیجتے ہیں، اسی طرح واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ کی طرف سے سوالات آتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ دوران پروگرام آپ کے جتنے سوالات آئیں ان کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکیں۔ ساؤتھ کوریا سے عبد المجید صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، وتر کی تیسری رکعت میں سلام کے وقت دوسری رکعت سمجھ کر کھڑا ہو گیا اور ایک اور رکعت ملا دی، اس کے بعد اس کو یاد آ جائے کہ میں نے تو 4 رکعتیں پڑھ لی اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیا، تو کیا وتر کی نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اس سلسلے میں یہ مسئلہ واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ اگر تو وتر کی تیسری رکعت میں تشہد کی مقدار بیٹھ کر پھر کھڑے ہوئے، یعنی جیسا کہ عام طور پر وتر 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور وتر کی تیسری رکعت میں عام طور پر بیٹھنا ہوتا ہے، تو اگر آپ وتر کی تیسری رکعت کے اندر بیٹھے اور تشہد کی مقدار باقاعدہ بیٹھے اور پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے، تو اب آپ آخر میں اگر سجدہ سہو کر لیں گے تو آپ کے وتر درست ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کیا ہے تو آپ کی نماز وتر درست ہو گئی ہے، یہ نماز وتر ادا ہو گئی۔ اور اگر آپ تیسری رکعت میں تشہد کی مقدار نہیں بیٹھے تو چونکہ یاد رکھیں کہ وتر کے اندر آخری قاعدہ فرض ہے، یعنی وتر کے اندر تیسری رکعت کے اندر قاعدہ اخیرہ جو ہوتا ہے یہ فرض ہے، اس کو چھوڑنے سے نماز وتر ادا نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں اب آپ اگر کھڑے ہو گئے، تیسری رکعت میں آپ نہیں بیٹھے تھے اور آپ تیسری رکعت کے بعد سیدھا کھڑے ہو گئے بغیر تشہد بغیر اتحیات میں بیٹھے، ڈائریکٹ آپ کھڑے ہو گئے، تو اب یاد رکھیے کہ یہ 4 رکعتیں آپ کی نفل ہو گئی ہیں اور وتر آپ کے ادا نہیں ہوئے۔ اب آپ نماز وتر دوبارہ سے ادا کریں۔ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ تیسری رکعت کے اندر بیٹھے تھے اور پھر تیسری رکعت میں بیٹھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہوئے، تیسری رکعت میں تشہد کی مقدار آپ بیٹھ چکے تھے، تو اگرچہ آپ نے چوتھی رکعت ملا لی لیکن آخر میں اگر آپ سجدہ سہو کر لیں گے تو آپ کی نماز وتر درست ہو گئی۔ اور اگر آپ تیسری رکعت کے اندر نہیں بیٹھے بلکہ ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے تو یاد رکھیے اب یہ 4 رکعتیں نفل بن گئی اور وتر آپ کو دوبارہ سے ادا کرنے ہوں گے۔ محمد صدیق بھٹی صاحب نے سعودی عرب شہدائے بدر کے علاقے سے پوچھا ہے، بہت مبارک اور بہت خوبصورت علاقہ ہے، ظاہری خوبصورتی بھی اس علاقے کے اندر ہے اور ماشاءاللہ باطنی خوبصورتی تو ہے ہی۔ شہدائے بدر کا علاقہ، ابھی حال ہی کے اندر اس علاقے میں جانا بھی ہوا اور شہدائے بدر کے مقام کو دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ بہرحال ان کی طرف سے سوال یہ ہے، جنازے کے بعد مردہ اگر قریبی رشتہ دار ہو تو کیا اس کا چہرہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ دفن سے پہلے میت کا چہرہ دیکھنا شرعاً آپ کے لیے جائز ہے، چاہے کفن دینے سے پہلے آپ دیکھیں یا کفن دینے کے بعد۔ لیکن یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ ایک مرتبہ جب دیکھ لیا ہو تو بار بار نہیں دیکھنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ کہ صرف اور صرف چہرہ دیکھنے یا دکھانے کی وجہ سے نماز جنازہ کے اندر تاخیر کرنا یا جنازہ روکے رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ بلا تاخیر جنازے کے اندر بھی تدفین کے اندر بھی کسی قسم کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، بلا تاخیر تدفین کرنی چاہیے۔ نماز جنازہ میں تجہیز و تکفین کے اندر اور تدفین کے اندر بلا ضرورت تاخیر کرنا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے چہرہ دیکھنے کا، تو اگر آپ دیکھنا چاہیں ایک آدھ مرتبہ، چاہے آپ کفن پہنانے سے پہلے دیکھیں چاہے کفن کے بعد دیکھ سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ علی پور سے پوچھتے ہیں، غیر شادی شدہ لڑکی اپنے ہونے والے شوہر اور بچوں کا صدقہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ میں یہاں پر عمرہ کرنے آئی ہوئی ہوں، غالباً سعودی عرب سے حرمین شریفین سے یہ سوال پوچھا گیا ہے،
مسجد نبوی میں ایک خاتون بیان کر رہی تھی کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا بدعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سجدے میں مانگی ہے اور یہ بھی کہا کہ ذکر ہاتھ سے کریں. تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں اٹھائی. پلیز آپ وضاحت کر دیں. دیکھیں بات یہ ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا شرعاً اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے. دعا یہ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ترغیب دیا کرتے تھے. جیسا کہ فرض نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کا حکم بیان فرمایا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح اور بہت سارے مواقع ہیں جن پر دعا کی قبولیت کا ذکر احادیث کے اندر ہمیں ملتا ہے. البتہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے. ہاں یہ دعا کے آداب میں سے ضرور ہے. امداد الفتاوی میں حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے لوازمات اور دعا کے آداب میں سے ہے. لہٰذا اگر کوئی دعا کے آداب میں سے اس ادب پر بھی عمل کرنا چاہے اور وہ ہاتھ اٹھانا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا ثابت نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. کئی مواقع پر ہاتھ اٹھانا اور دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طرح انہوں نے جو دوسری بات پوچھی ہے کہ کیا تسبیح سے ذکر کر سکتے ہیں یا نہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر کوئی شخص تسبیح سے ذکر کرنا چاہتا ہے تو اس میں کیا ممانعت یا کیا رکاوٹ ہے. بالخصوص تسبیح کے دانے عام طور پر اس لیے مطلوب ہوتے ہیں اور اس لیے تسبیح کے دانوں کو انسان استعمال کرتا ہے یا تسبیح اس لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ گنتی کے جو اذکار ہیں وہ آثار، وہ گنتی کے اذکار آسانی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ گنتی کے اندر آ جائے. جیسا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر کتب احادیث کے اندر ملتا ہے. تو اس طرح چونکہ متعدد مرتبہ اذکار کا خود گنتی اور عدد کا تذکرہ احادیث کے اندر آیا ہے، لہذا اگر سہولت کے لیے کوئی شخص تسبیح کو استعمال کرتا ہے تو یہ مباح عمل ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ اور شرعی اعتبار سے ممانعت نہیں ہے. سرور بلال صاحب نے سرگودا سے پوچھا ہے کیا جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب ہے؟ فرض ہے. ریاض صاحب نے پوچھا ہے کسی طریقے سے نیٹ فری میں چلانا جائز ہے؟ بات یہ ہے کہ کسی طریقے سے نیٹ فری میں چلانے سے مراد کیا ہے، کس طریقے سے؟ اگر تو کمپنی کی طرف سے اجازت ہے تو جس حد تک اجازت ہے آپ اس حد تک استعمال کر سکتے ہیں، گنجائش ہے. اور اگر کمپنی کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کے لیے کسی کا نیٹ چوری کر کے یا بلا وجہ یا بلا اجازت اس کے نیٹ کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہو سکتا. نیہا ملک صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کیا تھا؟ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا. سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 67 ہے بڑی مشہور، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، جیسا کہ مشرکین مکہ یا یہود مدینہ یا نصرانی یہ حضرات دعویٰ کیا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی کہتا تھا کہ یہودی ہے، کوئی کہتا تھا کہ عیسائی اور نصرانی ہے. تو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نصرانی نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کے تابع فرمان صاحب اسلام تھے اور یکسو ہو کر اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والے مسلمان تھے. اور آگے چل کر کے وما کان من المشرکین بھی فرمایا، وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. تو اس طرح یہودیوں کی، نصرانیوں کی اور مشرکین کی بات کی اللہ رب العزت نے تردید فرمائی ہے. قبلے سے متعلق جو بات ہمیں ملتی ہے وہ قرآن کریم کے اندر وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اس کے اندر باقاعدہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان بیت یعنی بیت اللہ کو تیار کیا. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں
انطہرا بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان دونوں کے لیے یہ حکم اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ طواف کرنے والوں کے لیے قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے اس کعبۃ اللہ کو پاک رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان بھی کر دو. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد تمام انبیاء کرام بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے. اور حضرت نوح علیہ السلام کے وقت جب طوفان آیا تو کئی حضرات مفسرین نے یہ بات اور یہ نقطہ لکھا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کو اٹھا لیا گیا تھا، لیکن ان کی فاؤنڈیشن اور وہ متعین جگہ اور بنیادیں وہ بہرحال موجود تھیں، جس کے بعد ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام پر بیت اللہ کی تعمیر کھڑی کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور آگے چل کر کے آ رہا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت اللہ تھا. انہوں نے پوچھا ہے کہ میری شادی کو 20 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، وظیفہ بتا دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، یہ آیت بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح رب هب لي من الصالحين، اس آیت کو بھی کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. آسٹریلیا سے معاذ خان صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، مجھے وہم کی کوئی دعا بتا دیں، میں بہت سوچتا ہوں مستقبل کے حوالے سے اور حال میں بھی خوش نہیں رہ پاتا سوچنے کی وجہ سے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مستقبل کے حوالے سے اتنا سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ مستقبل کا کسی کو کیا علم کہ کتنا زندہ رہے گا کتنا نہیں زندہ رہے گا. اصل جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ زمانہ حال کے اندر آپ مطمئن بھی رہیں، خوش بھی رہیں، مسرور بھی رہیں، اور زمانہ حال کے اندر اپنی زندگی کو احکام شریعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. اصل کرنے کا کام یہ ہے اور اسی کی کوشش کرنی چاہیے. اور دراصل سوال بھی اسی کا ہوگا. اب فرض کریں کہ آپ نے 50 سال بعد کی 10 سال بعد کی پلاننگ ابھی سوچی ہوئی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا موقع ہی نہ دے، تو بھائی اس 50 سال کے بعد والا زمانہ ہی آپ کو نہیں مل رہا تو اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا اصل کرنے کا کام یہ کہ زمانہ حال کے اندر اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کو اطمینان کے ساتھ رکھیں اور دینی اعمال میں مسابقت رکھیں، اس میں جمود نہ آنے دیں، آگے بڑھتے رہیں. اصل کرنے کا کام یہ اور اسی پر توجہ کرنی چاہیے. سعودی عرب سے حیات محمد خان یوسف زئی صاحب نے پوچھا ہے، میں ہمیشہ قرضوں میں رہتا ہوں، کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ مجھ پر کسی کا پیسہ نہ ہو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ وہ مشہور دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی کتب احادیث کے اندر منقول ہے، ثابت ہے. اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر میرے اس پڑھنے سے آپ کو یاد نہ بھی ہوئی ہو تو بھی آپ یہ دعا، چونکہ یہ پروگرام ریپیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر موجود ہوتا ہے، تو آپ وہاں سے اس دعا کو نقل کر لیں اور اس کو یاد کر لیں اور اس دعا کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں. اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. اسد حبیب صاحب نے پوچھا ہے، قضا نماز توبہ سے کیا معاف ہو جاتی ہے؟ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قضا نماز توبہ سے معاف نہیں ہوتی. توبہ کرنے سے زیادہ بر وقت نماز ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہے، یعنی نماز کو قضا کرنے کا جو گناہ ہے، توبہ کرنے سے استغفار سے وہ گناہ معاف ہو جائے گا. لیکن جہاں تک اسٹرکچر آف صلات کا تعلق ہے، یعنی نماز کا پورا ڈھانچہ، نماز کی رکعتیں، تو بھائی اس کا تو اس وقت تک معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ آپ باقاعدہ اس کی قضا یعنی وہ نماز آپ باقاعدہ ادا نہ کریں. اس کی پرفارمنگ ضروری ہے، وہ نماز ادا کرنا ضروری ہے. جب تک آپ وہ نماز نہیں ادا کریں گے تو وہ کیسے فل ان دا بلینک ہو جائے گا، وہ خالی جگہ کیسے پر ہوگی؟ آپ کے ذمے میں ایک فریضہ تھا، آپ نے وہ فریضہ ادا نہیں کیا، تو نماز کا وہ فریضہ ادا کرنے کے لیے یہ شرعاً ضروری ہے کہ آپ وہ نماز کی وہ رکعتیں اور وہ نماز ادا کریں. ہاں بر وقت آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، قضا کر دیے، تو اس تاخیر کرنے کا، وقت پر نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے وہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے. آگے انہوں نے پوچھا، اگر صحیح اندازہ نہیں ہو رہا کہ 1 ماہ یا 2 ماہ کی نمازیں ہیں، کیونکہ ایک ہفتے میں 2 سے 3 دن 2-3 نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں اندازہ زیادہ
2 مہینے کا لگا سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیں بات یہ جاہلیت تھی یا آپ کو اندازہ نہیں تھا یا بار بار آپ کو یعنی اس کی طرف توجہ نہیں آ رہی تھی، جس کی بنیاد پر اگر آپ سے یہ خطا سرزد ہو گئی کہ آپ ہفتے میں کئی نمازیں 2-2 3-3 دن کی یا 2-2 3-3 نمازیں چھوڑتے رہے، تو آئندہ کے لیے تو توبہ کریں، آئندہ کے لیے تو اس سے احتراز کریں، توبہ کریں اور استغفار کریں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو نمازیں آپ نے جتنی آپ کے ذہن کے مطابق، آپ کے غالب گمان کے مطابق رہ گئی ہوں، ان نمازوں کو آپ ادا کریں. اب آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید اتنی نمازیں رہ گئی ہوں یا اتنی رہ گئی ہوں، کنفرم تعداد آپ کو معلوم نہ ہو، تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ احتیاطی طور پر کچھ تعداد آپ بڑھا کر کے اگر نماز ادا کریں تو بھی درست ہے. اگر آپ فرض کریں آپ کے ذہن میں آتا ہے 5 ہیں یا 6 ہیں، آپ 8 نمازیں 6 نمازیں 7 نمازیں اگر آپ ادا کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بلکہ فقہا نے اس بات کو لکھا ہے، خود امداد الفتاوی میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ احتیاطاً کچھ زیادہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا دل گواہی دینے لگ جائے کہ جتنی نمازیں مجھ سے رہ گئی تھیں وہ نمازیں ادا ہو گئیں. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے صلاح الدین سید صاحب کی طرف سے کراچی سے، مجھے اپنے بیٹے کا عقیقہ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جانور 2 دانت کا ہو یا کوئی سا بھی جانور ذبح کریں؟ تو یاد رکھیں کہ عقیقے کے جانور میں بھی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کے اندر ہوتی ہیں، یعنی قربانی کے جانور کے لیے جو شرائط ہیں وہی شرائط عقیقے کے جانور کے اندر بھی پایا جانا ضروری ہے. اور یاد رکھیں کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ یہ مسئلہ بیان کر چکے کہ قربانی کے جانور کے لیے دانتوں کو معیار نہیں بنایا جاتا. فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، فتویٰ کے اعتبار سے دانتوں کا معیار نہیں ہے. اصل معیار تو آپ جانتے ہیں عمر کا ہے. بکرا ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے تو یہ 1 سال کا ہونا چاہیے، گائے ہے، بیل ہے تو یہ 2 سال کے ہونے چاہیے، یعنی 2 سال ان کی عمر پوری ہو جائے تو ان کی قربانی درست ہے. اور عقیقے کے لیے بھی یہی عمر شرط ہے. تو دانتوں پر معیار نہیں، عمر پر معیار ہے. جو عمر ہونا ضروری ہے قربانی کے جانور کے لیے وہی عقیقے کے جانور کے لیے بھی ہونا ضروری ہے. ماہر عباس پٹیل صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے، میری بہن کی شادی میں رکاوٹ ہے، بہت سے عاملوں سے علاج کروایا، پیسہ بھی بہت خرچ کیا، کوئی غلط کام بھی نہیں کیا، آج تک شادی نہیں ہو رہی، آپ کوئی علاج بتا دیں، بہن کا نام فلاں ہے اور والدہ کا نام فلاں ہے. دیکھیں جی، میں آج کے پروگرام میں تو کئی سارے لوگ وظیفے ہی پوچھ رہے ہیں، یہ وضاحت کرتا چلوں کہ میں مسئلہ بتاتا ہوں، میں فتویٰ دیتا ہوں، شرعی مسئلہ زیادہ سے زیادہ شرعی مشورہ دے سکتا ہوں. باقی میں کوئی عامل نہیں ہوں، نہ مجھے جنات کا پتہ چلتا ہے، نہ تعویذات کا پتہ چلتا ہے، نہ جھاڑ پھونک کا مجھے کچھ پتہ چلتا ہے، اور نہ ہی میں عملیات کے سلسلے میں کسی چیز سے واقف ہوں. اس لیے برائے کرم مجھ سے شرعی مسئلہ پوچھیں اور شرعی مسئلے کے لیے انشاءاللہ میں حاضر ہوں، شرعی مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. جس وقت پروگرام چل رہا ہو اس وقت بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، دوران ہفتہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اگر عین اسی وقت اسی پروگرام میں جواب نہ دیا جا سکا تو اگلے پروگرام میں، نمبر نہ آیا تو اس سے اگلے پروگرام میں، لیکن انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. اب یہ جو انہوں نے اپنی والدہ کا نام بتایا اور بہن کا نام بتایا تو شاید ان کے ذہن کے اندر ہوگا کہ میں کوئی کتاب لگاؤں گا اور کوئی حروف تہجی، کوئی ابجد، کوئی پلیٹوں پر لکھوں گا، تو اس طرح کی کسی چیز سے میں واقف نہیں ہوں. البتہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا تو یہ یاد رکھیں، بہن کے رشتے سے متعلق، بیٹیوں کے رشتے سے متعلق ہمارے معاشرے میں کچھ کوتاہیاں ہیں. وہ کوتاہیاں والدین خود برتتے ہیں، بعد میں جب اس کے بھیانک نتائج سامنے آتے تو پھر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. مثلا ایک سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ لڑکی کے رشتے کے لیے اتنی زیادہ تاخیر کرنا، ڈیلے کرتے چلے جانا کہ اس کی مناسب اور موزوں عمر ہی گزر جائے. یہ خلاف شریعت ہے، یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، ناجائز ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، بالکل غلط عمل ہے.
بعض اوقات آج کے دن میں میرے پاس ایک سوال آیا ایک لڑکی کے بارے میں کہ اس کی 33 سال عمر ہو چکی ہے اور 33 سال عمر ہے اور ابھی بھی دور دور تک اس کا رشتہ کرنے کا کوئی ارادہ والدین کا نہیں ہے. تو میں نے بڑے درد دل کے ساتھ ان کو کچھ عرض کرنے کی کوشش کی, کچھ سمجھانے کی کوشش کی کہ لڑکیوں کی شادی میں اتنی زیادہ تاخیر نہ کریں اور تاخیر کرنا مناسب نہیں. تو مجھ سے کہنے لگے نہیں ہمارے ہاں تو تعلیم کا یہ ہوتا ہے, ابھی تو اتنے ڈپلومے کرنے, ابھی تو فلاں کورس کرنے, ابھی تو فلاں کورس کرنے. تو بھائی اس طرح کا جو معاملہ والدین عام طور پر اختیار کرتے ہیں اس کے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں. بعض ایسی خواتین ہیں عمریں 45 سال تک پہنچ گئی, 40 سال سے وہ کر کے چلی گئی لیکن اب تک ان کے رشتے نہیں ہوئے. چنانچہ کسی بھی تقریب میں, بیان میں, جلسے میں, کسی پروگرام میں, باہر کی دنیا میں خاص طور پر یہ معاملہ بہت زیادہ ہے. جہاں کہیں جانا پڑتا ہے تو بیان اور لیکچرز کے بعد بے شمار بوڑھے والدین ملتے ہیں, دعا کر لیں جی ہماری بیٹی کا رشتہ ہو جائے, دعا کر لیں کوئی وظیفہ بتا دیں. تو کیوں نہیں مناسب عمر پر, موضوع عمر پر اس کا صحیح اور درست فیصلہ کیا جاتا. کتنی میری نوجوان بہنیں ہیں کہ ان کے سروں میں چاندی اتر آئی اور ان کے گھروں کے آنگنوں میں ان کی جوانیاں ڈھل گئیں, اور پھر اس کے علاوہ کئی سارے عوامل ایسے ہیں جس کی وجہ سے شادیوں میں تاخیر ہوتی ہے. مثلا ایک عامل جو ہمارے ہاں ہے, ایک عنصر, وہ یہ کہ جہیز کا انتظام کرنا. جہیز کے معاملے کی وجہ سے بوڑھا والد جب تک اپنی کمر جھکا نہ لے, کنٹینروں کے کنٹینر جہیز تیار نہ کر لے, سینکڑوں کی تعداد میں بستر اور درجنوں کی تعداد میں ڈریس اور کپڑے تیار نہ کر لے, اور جب تک کراکری کا مطلوبہ ساز و سامان تیار نہ کر لے, جب تک صوفہ سیٹ, ریفریجریٹر اور واشنگ مشین اور فلاں 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 اشیاء کی تیاری نہ ہو جائے, تو بیٹی کو بیاہ نہیں جاتا, بیٹی کی شادی نہیں کی جاتی, بیٹی کا رشتہ طے نہیں کیا جاتا. یہ سب غلط باتیں ہیں, خلاف شریعت تصورات ہیں, بلکہ اس میں سے بہت سارے تاثرات, تصورات, فرسودہ روایات وہ ہیں جو ہندوؤں سے آئی ہیں اور ہم نے ہندوؤں سے ان کو امپورٹ کر لیا ہے. تو غلط چیزیں, ایسی چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے. شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنے, سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں لاکھوں سکھ ہیں, ہزاروں راحتیں ہیں. ان راحتوں اور سکون کو اور ان مسرتوں اور خوشیوں کو حاصل کرنا چاہیے. اس کے باوجود اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بعض اوقات والدین کوشش کرتے ہیں, رشتہ نہیں ہو پاتا, تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے. سورہ مریم کی تلاوت 40 دن تک کرنے کا اہتمام کریں, ساتھ ہی ساتھ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے وہ لڑکی خود بھی, اس کی والدہ, اس کے والد کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ اللہ رب العزت کے سامنے بار بار یہ حاجت رکھیں, راتوں کو اٹھیں, گڑ گڑائیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت مناسب اور موزوں فیصلہ اور رشتہ عطا فرمائیں گے. حارث خان صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے اگر بالٹی میں بچہ پیشاب کر دے تو پاک کرنے کا طریقہ بتا دیجئے. اس کا پاک کرنے کا آسان طریقہ ہے, بہت اچھے طریقے سے اس کو دھویا جائے, 3 مرتبہ دھو لے, انشاءاللہ وہ پاک ہو جائے گی. مردان سے ایک صاحب نے پوچھا کیا مغرب کی نماز سے قبل 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں فی نفسی اس کا جواز ہے, یعنی اگر کوئی شخص مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اس کی گنجائش ہے. لیکن یاد رکھیں ان نوافل کی وجہ سے مغرب کے فرضوں میں تاخیر کرنا یہ درست معاملہ نہیں ہے. اس لیے مغرب کے فرضوں کے اندر چونکہ تعجیل کا حکم ہے, جلدی نماز پڑھنے کا حکم ہے, اگر نفلوں کے اندر شروع ہو جائیں گے اور بہت سارے لوگ نوافل کا اہتمام کرنے لگ جائیں گے تو فرضوں میں تاخیر ہو سکتی ہے. تو فرضوں کے اندر تھوڑی تاخیر کرنا ناپسندیدہ, کچھ زیادہ تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی, اس سے زیادہ تاخیر کرنا پھر مکروہ تحریمی اور حرام تک بات چلی جاتی ہے. جب ستارے وغیرہ ظاہر ہو جائیں اس وقت تک مغرب کو اگر مؤخر کریں گے تو ظاہر ہے کہ مکروہ تحریمی یعنی بالکل ناجائز معاملہ ہو جائے گا. تو اس لیے اگرچہ تحیت المسجد مغرب کے فرضوں سے اگر پہلے کوئی پڑھنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے, کیونکہ یہ ظاہر ہے مکروہ وقت میں سے یہ کوئی نہیں ہے. نفل نماز مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے, لیکن اس کی وجہ سے مغرب کی جماعت کے اندر تاخیر کرنا یہ مناسب اور پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے مغرب کی جماعت کی طرف زیادہ توجہ کی جاتی ہے اور نفل وغیرہ پڑھنے کی طرف توجہ نہیں کی جاتی. سمیرہ صدف صاحبہ نے پوچھا ہے کیا صدقے کے طور پر بکرا دینا جائز ہے؟ جی ہاں بالکل جائز ہے. اس سلسلے میں
انہوں نے شاید یہ پوچھا ہے کہ صدقے کے طور پر بکرا یا جانور دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. تو یاد رکھیے کہ صدقے کے طور پر جانور یا بکرا دینا جائز ہے. البتہ کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر یہ سوال اور یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ صدقہ کا بکرا دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے وغیرہ. تو اس میں جو بات سمجھانے کی کوشش کی گئی، اور میرے فیس بک پیج پر بھی اور کچھ پچھلے پروگرام، بلکہ پچھلے سے پچھلے پروگرام کے اندر درسقرآن.com پر بھی اسی پروگرام کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کا جائزہ لیا تھا کہ جس چیز سے منع کیا جاتا ہے یا جو چیز ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ عام حالات میں، یعنی قربانی، نفلی قربانی یا فرض قربانی یا حج کی قربانی، عقیقہ وغیرہ کے علاوہ عام حالات میں جو صدقے کا بکرا دیا جاتا ہے اس میں یہ کانسیپٹ رکھنا خلاف شریعت اور ناجائز ہے کہ ہم خون بہا رہے ہیں تو خون کا بہانا شاید عبادت ہو، یہ خون کے بہانے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اس سے بلائیں ٹلیں گی یا یہ اجر و ثواب ہے. ایسا نہیں ہے. یہ کانسیپٹ صرف قربانی کے جانور کے اندر ہے، یہ کانسیپٹ حج کی قربانی کے اندر ہے، عقیقے وغیرہ کے اندر ہے، قربانی کے دنوں میں نفلی قربانی کے اندر یہ کانسیپٹ ہے. عام حالات میں جو بکرا دیا جاتا ہے تو اس سے مراد ایک مال کو صدقہ کرنا ہے، اس سے مراد گوشت کو صدقہ کرنا ہے. تو گوشت کو صدقہ کرنا بالکل جائز ہے، مال کو صدقہ کرنا بھی بالکل جائز ہے. لیکن اس کے ساتھ جو غلط تاثرات اور تصورات ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے بکرے کے جانور کو ذبح کریں گے تو خون نکلے گا، تو اس کی جان چلی جائے ہماری جان نہ جائے، یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کے خون کو مکان اور دکان، شاپنگ سینٹر وغیرہ کے اندر بہایا جائے، لگایا جائے، یہ خلاف شریعت کانسیپٹ ہے. اسی طریقے سے خون کے بہانے کو یہ سمجھنا کہ اس سے یہ کوئی عبادت ہم نے ادا کر لی، اس سے کوئی عبادت ادا ہو گئی، اجر و ثواب مل گیا، ایسا نہیں ہے. ہاں گوشت کو صدقہ کوئی کرنا چاہے بالکل کر سکتا ہے. پیسز آف میٹ، گوشت کے پیس کو اگر کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، وہ صدقہ کر سکتا ہے. جانور کو بھی اگر کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جو اصل کانسیپٹ ہے وہ پچھلے پروگرام کے اندر بھی سمجھا دیا گیا، ابھی بھی ذکر کر دیا گیا. امید ہے کہ مسئلہ واضح ہوا ہوگا. بہن کی موجودگی میں بہنوئی حج اور عمرے کے لیے محرم ہو سکتا ہے. یاد رکھیں کہ بہنوئی شرعاً نامحرم ہوتا ہے، اس کے ساتھ حج پر نہیں جا سکتے چاہے بہن ساتھ ہو یا نہ ہو. عصمت اللہ صاحب نے بلوچستان سے پوچھا ہے بچوں کو پولیو اور پیدائشی انجیکشن لگوانا کیسا ہے؟ پولیو کے جو قطرے پلائے جاتے ہیں مجھے ذاتی طور پر ان کے انگریڈینٹس کی تحقیق نہیں ہے کہ اس کے اجزاء ترکیبیہ کیا ہیں. تاہم جن مستند دارالفتاؤں اور اہل فتویٰ علماء کرام پر میں خود بھی اعتماد کرتا ہوں اور عامت المسلمین بھی اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، چونکہ ان حضرات اور ان دارالفتاؤں سے اس کے جواز کے فتاوی جاری ہو چکے ہیں، اس لیے پولیو کے قطرے اور پیدائشی انجیکشن لگوانا جائز ہے. الطاف میکینک صاحب نے شہدائے بدر سعودی عرب سے پوچھا ہے ہم نے 2 سال پہلے حج کیا تھا اور طواف وداع کیے بغیر اپنے گھر جو کہ میقات سے باہر تھا آ گئے تھے اور 15 دن کے بعد مکہ جا کر طواف کیا تھا. حج ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا یا پھر دم دینا ہوگا؟ طواف وداع کے بارے میں ایک بات اور ایک کانسیپٹ کلیئر کر لینا چاہیے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد طواف وداع لازم ہے. ظاہر ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ طواف وداع لازم ہے اور ضروری ہے، اس کو کرنا ہوتا ہے. لیکن طواف وداع کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس آخری دن مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہوں گے اس آخری دن جا کر کے طواف وداع کرنا لازم ہے، اور اگر وہ طواف ہم نے کر لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ طواف ہم نے نہیں کیا تو طواف وداع کا فریضہ ادا نہیں ہوا. یاد رکھیں جب انسان مکہ مکرمہ سے نکل رہا ہو، حج کی بات ہے، عمرے وغیرہ کے اوپر تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے، حج کا معاملہ ہے. حج کے بعد جب انسان مکہ مکرمہ سے جا رہا ہو تو جس دن جا رہا ہے اس رات یا اس دن یعنی آخری موقع پر طواف وداع کر لینا اچھی بات ہے. یعنی آخری دن طواف وداع کر لینا اچھی بات ہے، مستحب ہے، مسنون عمل ہے، مستحب اور مستحسن ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اس سے پہلے طواف وداع کر لے تو بھی کر سکتا ہے. حتیٰ کہ یاد رکھیں اگر کوئی آدمی اس سے پہلے یعنی 4 دن پہلے، 5 دن پہلے، 8 دن پہلے، مکہ مکرمہ چھوڑنے سے 3 دن پہلے، 4 دن پہلے اگر کوئی طواف وداع کرتا ہے، طواف وداع کا مطلب کیا ہے؟ اس نیت کے ساتھ طواف وداع کرے کہ میں یہ وہ والا طواف کر رہا ہوں جو کہ فریضہ ہے. جب وہ اس نیت سے طواف کرے گا تو وہ طواف وداع ادا ہو جائے گا. اچھا اب یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس نے طواف وداع کر لیا تو اس کے بعد وہ نفلی طواف نہیں کر سکتا. یہ بات بھی غلط ہے، اس کے بعد وہ نفلی طواف بھی کر سکتا ہے، جتنے مرضی چاہے طواف کرے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے.
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ذہن کے اندر رکھیں، وہ یہ ہے اگر آپ آخری دن طواف وداع نہیں کر سکے، اس سے پہلے بھی طواف وداع کی نیت کر کے طواف وداع کوئی آپ نہیں کر سکے، لیکن حج کے طواف زیارت کے بعد اگر آپ نے مکہ مکرمہ چھوڑنے سے پہلے کوئی ایک نفلی طواف بھی آپ نے کیا تو وہ نفلی طواف خود بخود طواف وداع میں تبدیل ہو جائے گا، اگرچہ آپ نے باقاعدہ طواف وداع الگ سے نہ کیا ہو، لیکن طواف زیارت کے بعد کوئی ایک نفلی طواف آپ نے کیا یا نہیں، اگر آپ نے کوئی ایک نفلی طواف کر لیا تو وہ خود بخود طواف وداع ہو گیا، بس اب آپ کا طواف وداع ہو گیا ہے، اب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا آپ آرام سے گھر جا سکتے ہیں۔ یہاں الطاف صاحب نے شہدائے بدر سعودی عرب سے جو مسئلہ پوچھا ہے تو ان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ آپ نے کہا حج کرنے کے بعد طواف وداع نہیں کیا، اگر تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آخری دن آپ نے طواف وداع نہیں کیا تو بھی آپ کی بات غلط، اسی طرح اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے کوئی طواف وداع کی نیت کر کے نہیں کیا تو بھی آپ کی بات غلط ہے۔ اگر آپ نے حج کمپلیٹ ہونے کے بعد، حج مکمل ہونے کے بعد کوئی ایک نفلی طواف بھی کر لیا تھا تو وہ خود بخود طواف وداع آپ کا ادا ہو گیا، لیکن اگر آپ نے طواف زیارت کے بعد یعنی حج مکمل ہونے کے بعد آپ نے کوئی طواف وداع کی نیت سے بھی طواف نہیں کیا، آخری دن بھی نہیں کیا، کوئی نفلی طواف بھی نہیں کیا، تو پھر یہاں یقیناً مسئلہ ہوگا کہ اب آپ نے ایک طواف جو کہ ایک فریضہ تھا، جو کہ ایک واجب تھا، وہ آپ نے چھوڑ دیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ شہدائے بدر یعنی مدینہ منورہ کے قریب سے آپ دوبارہ مکہ جاتے ہیں اور آپ نے طواف کیا تو کیا وہ طواف وداع آپ کا ادا ہو گیا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ ہاں وہ طواف وداع آپ کا ادا ہو گیا، آپ نے طواف جا کر کے کر لیا تو آپ کا وہ طواف ادا ہو گیا۔ البتہ یہاں پھر ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، وہ مسئلہ یہ کہ اگر آپ شہدائے بدر سے یعنی سعودی عرب کے کسی بھی مقام سے یا اس جگہ سے اگر آپ مکہ مکرمہ گئے اور صرف طواف کر کے واپس آ گئے تو پھر میقات سے آپ بغیر احرام کے گزرے ہیں، اس کی وجہ سے دم واجب ہو جائے گا، لہٰذا آپ میقات سے جب گزر رہے ہیں تو آپ باقاعدہ عمرے کا احرام باندھیں اور عمرے کا احرام باندھ کر کے عمرہ کریں، ایک عمرہ مکمل کریں، اس کے بعد آپ طواف بھی کر لیں، تو وہ جو طواف آپ کریں گے اس طواف سے آپ کا وہ طواف وداع ادا ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ اپنے مقام سے صرف اور صرف جا کر مکہ مکرمہ میں طواف کر کے آنا یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس صورت میں دم واجب ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بکری وغیرہ مثلاً جو پلائی پر دیتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 5,000 کی بکری خرید کر کسی اور کو پالنے کے لیے دیتے ہیں کہ اس کے جو بچے ہوں گے وہ بھی آدھے آدھے ہوں گے اور خود بعد میں بکری کو بیچ کر اصل قیمت یعنی 5,000 نکال کر بقیہ میں آدھا آدھا ہوگا، یہ شرعاً کیسا ہے؟ یہ معاملہ شرعاً ناجائز ہے۔ اس طریقے سے ہمارے ہاں دیہاتوں میں، گاؤں کے اندر اور مختلف بستیوں کے اندر، خاص طور پر جو اربن ایریاز وغیرہ ہیں اس کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ اس طریقے سے جانور کو شرکت پر دے دیا کرتے ہیں، تو یہ شرعاً طریقہ ناجائز ہے۔ اس کی جائز صورت سمجھنی چاہیے۔ جائز صورت یہ کہ مالک بکری کا، جانور کا جو مالک ہے وہ جس شخص کو اپنے جانور میں پلائی پر حصہ دینا چاہتا ہے یعنی شریک کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک کام کرے، جانور کا آدھا حصہ فروخت کر دے، جانور کا آدھا حصہ فروخت کر دے۔ اچھا، جانور کا آدھا حصہ فروخت کرنے کے بعد اب وہ قیمت اس آدمی نے دینی ہے، وہ جو اس نے قیمت دینی ہے یہ فروخت کرنے کے بعد وہ قیمت اس کو معاف کر دے۔ اچھا، جب قیمت معاف کر دے گا تو اب وہ جو بندہ ہے اس بندے کو یعنی جس نے خریدا ہے گویا کہ آدھا حصہ، اس نے پیسے نہیں دینے کیونکہ اس مالک نے، بیچنے والے نے وہ آدھا حصہ بیچنے کے بعد قیمت معاف کر دی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے فروخت کرنے کے بعد یہ دونوں افراد اس جانور میں، اس بکری کے اندر دونوں افراد شریک ہو جائیں گے اور اب بکری کے اندر بھی شریک ہو جائیں گے، مستقبل میں جب بیچیں گے تو قیمت میں بھی شریک ہو جائیں گے اور جو بچے ہوں گے اس کے اندر بھی شریک ہوں گے، ہر چیز کے اندر آدھا آدھا یہ شریک ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ جائز صورت ہے، اس جائز صورت کو اختیار کر سکتے ہیں۔ تاہم اس میں بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں، وہ مسئلہ یہ ہے جس آدمی کو آپ اس طریقے سے شریک کر رہے ہیں شرعاً اس پر یہ لازم نہیں ہوگا کہ وہ اس کو پالنے کے لیے اور پرورش کرنے کا بھی ذمہ دار ہو،
یہ شرم اس پر لازم نہیں ہوگا. اگر وہ انکار کرنا چاہے تو انکار کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ اس کو پالنا چاہے اور اپنے پاس رکھنا چاہے اور اس کی نگہداشت کرنا چاہے تو شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پالنا یا پرورش کرنا فرض اور لازم نہیں ہوگا اس کے اوپر. ہاں وہ اگر اپنی مرضی سے یہ کام کرنا چاہے کہ بھائی دیکھیں اس بندے نے بھی احسان کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے, چلو ٹھیک ہے اب میں اپنی ذاتی قلبی رضامندی اور خوشی سے اس کی نگہداشت کرتا ہوں اور پرورش کرتا ہوں, تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. انڈیا سے محمد جمیل صاحب نے پوچھا ہے, کوئی شخص اپنی بیوی کو کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے, کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ یہ مسئلہ حساس ہے اور اس طریقے سے کہنا اولاً تو جائز نہیں ہے, اور اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو یہ جملہ کہہ دیا ہو تو اس کے بعد اب شوہر سے پوچھا جائے گا تمہاری مراد کیا ہے, تم کیا معنی اور مفہوم اور مراد لے رہے تھے. اگر تو طلاق مراد لی تو پھر ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی, اور اگر زہار کی نیت ہو تو پھر یاد رکھیں زہار ہو جائے گا. زہار ہونے کے بعد اب یعنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دینا یہ ایک زہار کا معاملہ ہوتا ہے جس کا قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے, اور ایسی صورت میں زہار کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا, اور وہ کفارہ کیا ہے؟ 60 دن تک مسلسل روزے رکھنا لازم ہوگا, اور یہ 60 دن تک مسلسل روزے رکھنے ہوں گے. اور یاد رکھیں کہ اس دوران بیوی کے قریب بھی جانا جائز نہیں ہوگا. اور اگر نہ تو طلاق کی نیت ہے نہ زہار کی نیت ہے, کچھ بھی نیت نہیں کی ہے, تو پھر یاد رکھے کچھ بھی نہیں ہوگا, مگر ایسے جملے خطرناک ہوتے ہیں, ایسے جملوں سے احتراز کرنا لازم ہے. انڈیا ہی سے محمد جمیل صاحب نے یہ پوچھا ہے, اگر کوئی مسلمان اللہ کی جگہ اوپر والا کہے تو کیا ایسا کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. ایک اور سوال انہوں نے پوچھا, جو والدین اپنے بچوں کے نام اللہ کے نام پر رکھتے ہیں اور ان کو پکارتے وقت اللہ کے نام کے ساتھ جو لگانا چاہیے وہ نہیں لگاتے اور ان بچوں کو غلط الفاظ سے پکارتے ہیں, تو ایسے میں کیا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یاد رکھیں اللہ رب العزت کے جو نام ہیں اسماء حسنہ اور اسماء مبارکہ, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, ان اسماء حسنہ کو خود بھی یاد کرنا چاہیے, بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے. ان اسماء حسنہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے سوال کرنے, دعا مانگنے کا خود اللہ رب العزت نے حکم عطا فرمایا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. بعض نام ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے مختص, مقرر اور خاص ہوتے ہیں, ان کا قانون شرعی یہ ہے کہ وہ اگر کسی بچے کا نام رکھا جائے تو عبد کی اضافت, یعنی بندہ عبد کی اضافت اور عبد کا لگانا شرعاً ضروری ہے. بغیر عبد کے اس نام کے ساتھ بچے کو یا کسی انسان کو پکارنا جائز نہیں ہوگا. مثلا رحمان ہے, اب کسی بھی بچے کا کسی بھی مرد کا نام اگر رکھنا ہوگا تو رحمان رکھنا جائز نہیں ہے, عبد الرحمان رکھنا ضروری ہوگا. اور کسی بھی آدمی کو رحمان کہنا, رحمان صاحب, رحمان کی یہ بات ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا, ناجائز ہوگا, گناہ ہوگا. عبد الرحمان کہنا ضروری ہے. اسی طریقے سے جبار ہے, صمد ہے, اب اگر کوئی کہے صمد صاحب, صمد کی یہ بات ہے تو بالکل غلط ہے. عبد الصمد کہنا شرعاً ضروری ہوگا. رزاق ہے, غفار ہے, اب اگر کوئی کہے رزاق بھائی کی یہ بات ہے, رزاق صاحب کا یہ کہنا ہے, رزاق صاحب یہاں آئے وہاں چلے گئے, تو بالکل غلط. بچے کو یا بڑے کو رزاق کے نام سے پکارنا غلط ہوگا. ایسے تمام کے تمام اسماء اللہ کے ساتھ خاص ہیں, لہذا عبد کا اضافہ کرنا ضروری ہوگا. رزاق نہیں بلکہ عبد الرزاق کہنا, غفار نہیں بلکہ عبد الغفار کہنا, صمد نہیں بلکہ عبد الصمد کہنا ضروری ہوگا. رحمان نہیں عبد الرحمان کہنا ضروری ہوگا. تاہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ایک اور قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقرر, مختص اور خاص نہیں ہے, جیسا کہ عزیز ہے, کریم ہے, علی ہے, رشید ہے, کبیر ہے, اسی طریقے سے واسع ہے, حکیم ہے. یہ وہ نام ہے جو ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے. اگر ان کو عبد کے بغیر استعمال کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. مثلا اگر کوئی کہتا ہے رشید احمد,
تو کوئی حرج کی بات نہیں. اگر کوئی کہتا ہے عظیم صاحب، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کبیر بھائی کی یہ بات ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. کبیر ہو گیا، واسع ہو گیا، علی ہو گیا. علی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اگر کوئی علی صاحب کہہ دے، عبد العلی نہ لگائے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں. عزیز ہے، اگر کوئی کہے عزیز احمد یا محمد عزیز، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، یہ اسماء مبارکہ دو قسم کے ہوتے ہیں. بعض وہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان کو عبد کے ساتھ کہنا، پکارنا، لکھنا واجب اور ضروری ہے. بعض وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں، ان کو بغیر عبد کے بھی آپ پکار سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. نزاکت علی صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے، میں 2 سال سے بہت تکلیف میں ہوں، کسی نے مجھ پر جادو کر کے آسیب لگا رکھا ہے جو مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، پلیز میری مدد کریں. معوذتین یعنی آخری 2 سورتیں پڑھنے کا اہتمام کریں، منزل کی تلاوت کا، منزل کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور کسی مستند اور اتھینٹک عامل سے رجوع کریں. فارحہ اشہر صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے، میں بہت پریشان رہتی ہوں، میرے شوہر کی اچھی جگہ نوکری نہیں لگتی، تو اس کے لیے میں دعا کر سکتا ہوں، اور آپ کو بھی چاہیے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کریں. اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. سمیرہ عارف صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے، ایک پوسٹ میں لکھا ہے عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، اور میں نے فلاں بزرگ کے بیان میں سنا ہے کہ مرد کے پورے بدن میں پھوڑے ہوں اور عورت اس کو زبان سے صاف کرے تب بھی اس نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا، تو کیا عورت ایمان کی حلاوت کبھی بھی نہیں پا سکتی؟ یاد رکھیں، یہ جو کہا گیا کہ عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، اس سے مراد یہ ہے کہ کامل درجے کا ایمان، یعنی ایمان کا عروج اور ایمان کی اعلیٰ کیفیت بیوی کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ شوہر کے حقوق ادا نہ کرے. اور شوہر کے حقوق ادا کرنے کا مطلب یہ کہ شوہر راضی ہو، شوہر اس سے مطمئن، مسرور اور خوش ہو. باقی کچھ نہ کچھ حق تلفیاں ہوتی رہتی ہیں، شوہر سے بھی حق تلفیاں ہوتی ہیں، بیوی سے بھی ہوتی ہیں، تو آپس کے اندر اس کی معافی تلافی کروا کے رکھنی چاہیے. انشاءاللہ جب معافی تلافی کروا کر کے رکھیں گے تو اللہ رب العزت کسی خاتون کو اس حدیث کا مصداق نہیں بننے دیں گے. اور اگلی جو بات ذکر کی ہے کہ فلاں بزرگ سے یہ بات سنی، یہ بات حدیث کے اندر موجود ہے، الترغیب والترہیب کے اندر موجود ہے، اسی طرح مجموع الزوائد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن اس کی سند کے اندر ضعف ہے. بعض حضرات نے اس کی سند پر کلام کیا ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ مضبوط اور صحیح اور آتھینٹک روایت نہیں ہے. بہرحال معنی کے اعتبار سے درست ہے. اور اس کا معنی کیا ہے؟ معنی اس کا یہ ہے کہ بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اور اس میں بھی کامل حق کی طرف اشارہ ہے. یعنی یہ کہنا کہ اس نے حق ادا نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کامل درجے کا حق ادا نہیں کیا، یعنی اس نے پورا حق ادا نہیں کیا. حق تو ادا کیا لیکن پورا اعلیٰ درجہ جو حق کے ادا کرنے کا تھا وہ نہیں ادا کیا جا سکا، یہ مراد ہے اس سے. عائشہ عزیز صاحبہ نے پوچھا ہے، عمرے کے بارے میں جو سوال کیا تھا، اصل بات یہ کہ مجھے مینسز آ گئے تھے لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں، اور اب نہیں بتا سکتی، وہ غصہ کریں گے، اور میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں، تو کیا میں پاکستان میں دم ادا کر دوں؟ پاکستان میں دم نہیں ادا کرنا ہوگا، وہیں پر دم ادا کرنا ہوگا حدود حرم میں. اور آج کل تو یہ معاملہ بہت آسان ہے، ٹیلی فون کر کے بھی، موبائل کے ذریعے، میسج کے ذریعے، فون کے ذریعے بھی آپ یہ کام کروا سکتی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آج کل کے دور میں. خواجہ رحیم صاحب نے سیالکوٹ سے پوچھا ہے، اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کے اہل خانہ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کی خبر اس میت کو ہوتی ہے یا نہیں، اور اس کی روح کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس بات کا کہ اس کے اہل خانہ کو کوئی اور شخص تکلیف پہنچائے تو کیا اس مردے کو قبر کے اندر پتہ چلتا ہوگا یا نہیں، اس کا اس طرح صراحت کے ساتھ تو کتب احادیث کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ملتا. البتہ بعض احادیث کے اندر ایک اور بات آتی ہے کہ تمہارے جو اعمال ہیں یہ تمہارے رشتہ داروں پر آخرت میں یعنی عالم برزخ میں پیش کیے جاتے ہیں. اب اگر وہ اعمال اچھے ہوتے ہیں تو پھر وہ مردے اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ آپ کی نعمت ہے، یہ آپ کی شفقت ہے، آپ کی طرف سے رحمت ہے جو ہمارے ان رشتہ داروں پر آپ نے عطا کی ہے، اور اس پر آپ اپنی نعمت کو پورا کیجئے. اور اگر کوئی گناہ کار ہوتا ہے اور گناہ کا عمل ہوتا ہے تو وہ جب اس کے مردوں پر پیش کیا جاتا ہے تو پھر وہ مردے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہمارے ان رشتہ داروں کے دل میں
اسلام کی اور اپنے احکام کی اور نیکی کی قدر ڈال دے۔ اے اللہ نیکی اس کے دل کے اندر ڈال دے اور ایسا عمل اس کے دل کے اندر ڈال دے جو تیری رضا کا اور تیرے قرب کا سبب بنے۔ یہ بعض احادیث کے اندر مفہوم آیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اعمال بعض مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں تو وہ خوش اور مسرور ہوتے ہیں، اگر وہ غلط ہوتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت سے یہ التجا کرتے ہیں۔ خواجہ رحیم صاحب نے سیالکوٹ سے یہ پوچھا ہے کہ اچھے سے خواب نامے کا نام بتا دیں۔ تعبیر الرؤیا، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ مستند کتاب ہے۔ ماریہ سلیم صاحبہ نے پوچھا کیا عورت کے لیے گھر سے باہر جا کر رزق حلال کمانا جائز ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں اصل تو عورت پر رزق کمانے کی ذمہ داری شریعت نے نہیں ڈالی ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوئی ہے کمانے کی تمام تر ذمہ داری اس کے والد پر ہے، اس کا لباس، اس کا علاج، اس کا نان نفقہ، اس کے تمام تر اخراجات کی ذمہ داری اس کے والد پر ہے۔ والد نہیں ہے، دادا چچا ان پر ہے، وہ بھی نہیں ہے، بڑا بھائی وغیرہ موجود ہے تو ان پر ذمہ داری ہے۔ تاہم اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں عورت مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر روزی کمانے کے لیے جاتی ہے تو جانا جائز ہے، صرف شرط یہ ہے شرعی حدود کا لحاظ رکھے۔ شرعی حدود سے مراد یہ کہ پردے کے احکام کی رعایت کرتے ہوئے وہ جائے، تو اس طرح سے رزق حلال کمانا اس کے لیے جائز ہے۔ رضیہ اکرم صاحبہ نے علی پور سے پوچھا ہے وضو کرنے کے بعد ٹی وی دیکھ سکتے ہیں؟ ٹی وی پر خلاف شریعت پروگرام تو ویسے بھی نہیں دیکھنے چاہیے، اس کا وضو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے وضو کے ساتھ خاص طور پر پوچھا ہے تو شاید ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ وضو کرنے کے بعد ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہوگا۔ تو بھائی ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، پہلے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھے۔ البتہ خود ٹی وی کے اندر اگر خلاف شریعت پروگرام ہے تو ان کو دیکھنے سے احتراز کرنا لازم ہے۔ اگلا سوال پوچھا ہے وضو کرنے کے بعد اگر دوپٹہ سر سے ہٹ جائے تو وضو رہتا ہے یا نہیں؟ دوپٹہ سر سے ہٹنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، نہ ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی سر سے دوپٹہ ہٹنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ ریاض سے حنیف احمد صاحب نے پوچھا ہے میرا ایک دوست کہتا ہے کہ اگر میری ماں کہے کہ بیوی کو چھوڑ دو تو میں چھوڑ دوں گا کیونکہ ماں پھر نہیں مل سکتی، بیوی مل جائے گی، اور اس بارے میں وہ قرآن کی آیت پیش کرتا ہے کہ ماں کے آگے اف تک نہ کہو۔ ماں اگر فرض واجب چھوڑنے کا کہے تو کیا پھر بھی ان کی بات مانے؟ اور بیوی کو ماں کے کہنے پر چھوڑنے کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں شرعی مسئلہ سمجھ لیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ شریعت میں یہ واضح طور پر حکم موجود ہے کہ ماں باپ کی تابع داری کرو، انہیں ستاؤ مت اور ان کے ساتھ نافرمانی اور معصیت کا معاملہ نہ کرو۔ یہ قرآن کریم کے اندر جا بجا حکم دیا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اف بھی مت کہو اور جھڑکو بھی مت، اور ان کے سامنے جب بات کرو تو نرم لہجے کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی عاجزی کے پروں کو ان کے سامنے جھکا کر کے رکھو۔ یہ سارے احکام قرآن کریم کے اندر اور احادیث طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا بیان فرمائے ہیں۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ شریعت کا یہ اصول بھی سمجھ لیں، خود قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات موجود، احادیث کے اندر بھی یہ بات موجود کہ اگر فرض کو چھوڑنے کا ماں باپ کہیں، واجب کو چھوڑنے کا ماں باپ کہیں، یا کوئی خلاف شریعت بات ماں باپ کہیں تو وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کے اندر فرما رہے ہیں اگر وہ دونوں مل کر تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ تو ہرگز ماں باپ کی بات نہیں ماننی ہے، یہاں ہرگز ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح حدیث کے اندر واضح طور پر حکم ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت اور فرمانبرداری ہرگز جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ تو اس لیے یہ بات تو یاد رکھیں، حرام بات، منکر بات، شر کی بات، خلاف شریعت بات، اسی طرح فرائض اور واجبات کو ترک اور چھوڑنے کی بات یہ ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی۔ یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ضمناً آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا بیوی کو طلاق دینا ماں کے حکم پر جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں اس میں قدر تفصیل ہے۔ اگر تو ماں باپ بیوی کو طلاق دینا کا حکم اس لیے دے رہے کہ بیوی میں کوئی شرعی خرابی پائی جاتی ہے، کسی حرام کی وہ مرتکب ہے، کوئی ناجائز کام وہ کرتی ہے، تو ایسی صورت مثلا اللہ بچائے کردار کی خراب ہے،
مثال کے طور پر فرض کریں فرض غسل وہ نہیں کرتی ہے، مثال کے طور پر وہ نمازیں نہیں ادا کرتی، تو ایسی صورت میں اصلاح کی کوشش کی جائے، بھرپور کوشش کی جائے۔ لیکن اگر اصلاح کی تمام تر کوششوں کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں ماننے والی اور وہ اس حرام سے نہیں بچنے والی، تو ایسی صورت میں یاد رکھیں ماں باپ کے ایسے حکم کو ماننا جائز ہے۔ ایسی صورت میں آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شرعی بات بھی نہیں پائی جا رہی، یعنی کوئی حرام کا وہ ارتکاب نہیں کرتی، پھر بھی ماں کہتی ہے کہ اس کو ترک کرو، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تجزیہ کرنا چاہیے کہ ماں کیوں کہہ رہی ہے، ضد کی بنیاد پر، عناد کی بنیاد پر، ساس بہو کے جھگڑے کی بنیاد پر۔ تو ایسی صورت میں شرعاً آپ پر کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ ماں کے حکم کے مطابق بیوی کو طلاق دے دیں، ہرگز نہیں، آپ بیوی کو طلاق نہ دیں۔ یہی تو وہ متوازن نظام ہے اسلام کا، یعنی شوہر کو اللہ رب العزت نے ماں اور بیوی کے درمیان میں ایک متوازن سسٹم ادا کرنے اور ایک متوازن اخلاقی کردار ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ ایک ایسا متوازن اور معتدل کردار، ماں کی بھی نافرمانی نہ ہو، ادھر بیوی کی بھی حق تلفی نہ ہو۔ بعض لوگ افراط و تفرید کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ماں کی فرما برداری کے جوش و خروش کے اندر بیوی کی حق تلفی کرتے ہیں، یہ بھی حرام، اور بیوی کے حق ادا کرنے کے نام پر ماں کو ستاتے اور رلاتے رہتے، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ شوہر کو بہت متوازن کردار ادا کرنا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہیں پر اصل میں مرد کی مردانگی کا اور شوہر کی غیرت اور حمیت کا، اس کی اخلاقی پاور کا، ڈیسیژن پاور کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کیسا کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شرعی بات، کوئی شرعی خرابی بیوی کے اندر نہیں پائی جاتی، تو ایسی صورت میں ماں باپ کا یہ حکم ماننا شرعاً بالکل لازم نہیں ہے۔ ریاض سعودی عرب سے انہوں نے یہ پوچھا ہے، جوان لڑکا جوان لڑکی کو قرآن پڑھا سکتا ہے اور اس کی کمائی کے بارے میں وضاحت کریں۔ کمائی کا سوال تو بعد میں آئے گا، لیکن بے محابہ بے پردہ ہو کر جوان لڑکے کا جوان لڑکی کو قرآن پاک پڑھانا جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ ثاقب عباسی صاحب نے قطر سے یہ مسئلہ پوچھا ہے، ایک دوست جماعت کراتے ہیں، ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں اور نماز کے بعد کبھی دعا بھی نہیں کرتے، سلام کے بعد فوراً چلے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ طریقہ عورتوں والا ہے، آپ نماز پڑھائیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں جماعت کراؤں، کیونکہ وہ مجھ سے بڑے ہیں اور داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو وہ ضالین کے بعد سرگوشی میں پھر سے فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ میں سورت پڑھ رہا ہوتا ہوں، جس سے میری نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا بھی مختلف احادیث کے اندر تذکرہ آیا ہے، لیکن فقہ حنفی کی روح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، اور ہم جس مسلک کو زیادہ حق کے مطابق اور مناسب سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے متعلق کئی احادیث ہیں، لہٰذا ہاتھ ناف سے نیچے باندھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد دعا نہ کرنا اور کھڑے ہو کر کے چلے جانا، یہ طریقہ بھی خلاف سنت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضاحت کے ساتھ کئی احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اذکار کا اہتمام کرتے تھے، بیٹھ کر دعا کا اہتمام کرتے تھے، یہ کئی احادیث کے اندر ہے۔ خود ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ سب سے زیادہ دعا کی قبولیت کا جو موقع ہے وہ فرض نماز کے بعد ہے، لہٰذا دعا کیے بغیر اٹھ کر کے چلے جانا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، دعا کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ جو اونچی آواز سے اس طرح سے اجتماعی دعا ثابت ہے، یہ یاد رکھیں۔ اجتماعی دعا کیوں ثابت ہے؟ وہ اس لیے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی، اور جب صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو صحابہ نے بھی دعا، تو اجتماع تو خود بخود ثابت ہو گیا۔ اجتماع تو خود بخود ثابت ہو گیا، جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا ہو اور جس کی ترغیب دی ہو تو صحابہ بھی وہ کام کریں گے، لہذا اجتماع تو ثابت ہے۔ جو چیز ثابت نہیں ہے وہ یہ کہ امام بلند آواز سے پڑھے اللہم انت السلام، پھر سارے کہ آمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، سب کہے آمین، اس طرح بلند آواز سے امام کا پڑھنا، پیچھے سے سب کا آمین آمین کہنا، ایک ہی وقت میں دعا شروع کرنا، ایک ہی وقت میں دعا کو ختم کرنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ نے جس دوست کے بارے میں پوچھا ہے، اگر وہ یہی کام کرتے ہیں تو یہ پسندیدہ نہیں ہے،
مناسب نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ فرض نماز کے بعد دعا کیا کریں. اسی طریقے سے ان کو چاہیے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں. لیکن سمجھ لیں اگر وہ اس طرح سے نہیں کرتے, ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں یا اسی طریقے سے وہ یہ کام کرتے ہیں کہ دعا کے بغیر کھڑے ہو جاتے ہیں, تو ان دونوں باتوں کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہے. نماز ان کے پیچھے درست ہے. کوئی اور اگر خلاف شریعت کام اگر ان کے اندر نہیں پایا جاتا, کوئی منکر یا کوئی حرام چیز اگر ان کے اندر نہیں پائی جاتی, تو نماز ان کے پیچھے بالکل درست ہے. آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں, نماز پڑھنی چاہیے. ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو ترک کرنا یہ درست نہیں ہے. نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان کے پیچھے نماز بالکل درست ہو جائے گی. نفیسہ ناز صاحبہ نے پوچھا ہے کھانے کے وقت سلام یا سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ کھانا کھانے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے, اس سے اعتراض کرنا چاہیے. اور اگر کسی نے سلام کر لیا تو اگلے کو جواب دینا شرعاً کوئی ضروری نہیں. خواتین کے لیے ہاتھوں میں چوڑیاں پہننا شرعاً کیا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. خالی ہاتھ کسی کو کھانا پینا دینے میں کوئی برائی ہے؟ کیا مطلب خالی ہاتھ؟ یہ سوال واضح نہیں ہے, اس کو واضح کریں. ایسے وقت میں عورت پاک ہوئی کہ اس وقت غسل کرنے میں طبیعت خراب ہونے کا امکان ہے, جیسے شام کو, رات کو, تو اس وقت بغیر غسل کے تیمم کر کے نماز ہو جاتی ہے نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے غسل فرض ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے, اور اگر معمولی طبیعت کی کوئی خرابی وغیرہ, کوئی نزلہ یا کوئی بخار کی حرارت وغیرہ کا امکان موجود ہے تو اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. غسل کرنا چونکہ واجب ہے لہذا غسل کرنا ضروری ہے. اور اگر آپ سمجھیں کہ نہیں ٹھنڈا پانی کا معاملہ ہے تو پانی گرم کر کے غسل کرنا واجب ہے, پانی گرم کریں اور پانی گرم کر کے غسل کا فریضہ ادا کریں. اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ پانی کے گرم کرنے کا بھی کوئی موقع نہیں ہے اور ٹھنڈے پانی سے غسل کر کے رضائی یا گرم لحاف کے اندر اپنے آپ کو گرم کرنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے, مثلاً کوئی برفانی علاقہ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ تیسری شرط وہ یہ ہے کہ اس بات کا امکان ہے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے یا موت واقع ہو جائے گی یا بیماری پیدا ہو جائے گی, تو پھر فقہائے کرام اس بات کی اجازت دیتے ہیں تیمم کر کے نماز ادا کر سکتی ہیں. ایسی صورت میں اب غسل کرنا فرض نہیں ہوگا. لیکن یہ ساری تفسیریں جو میں نے ذکر کی ہے, اگر ایسی دیوار جس پر پلاسٹر لگا ہو اس پر تیمم کر کے نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیں اگر تو صورتحال یہ کہ پلستر یا سیمنٹ وغیرہ بغیر رنگ کے ہو اور اس کے اوپر کوئی گرد و غبار لگی ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے, آپ اس سے یعنی ہاتھ مار کر تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. اور اگر گرد و غبار کو زیادہ نظر نہ آ رہی ہو تب بھی یعنی پلستر لگا ہوا ہو تو بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. تیمم آپ کا درست ہو جائے گا اور نماز بھی ادا کرنا درست ہے. اسی طرح چونا اگر لگا ہوا ہے تو بھی اس پر تیمم کرنا درست ہے, اور پلستر اگر لگا ہوا ہے یا سیمنٹ بغیر رنگ کے ہو تو اس پر چاہے گرد و غبار ہو یا گرد و غبار نہ ہو تیمم کرنا درست ہوگا اور نماز درست ہو جائے گی. قطر سے سیف الرحمان صاحب نے پوچھا ہے سونے کی زکوٰۃ اگر میں تنگی کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی کر کے ایک مہینے, دوسرے مہینے, تیسرے مہینے میں دوں تو کیا یہ صحیح ہے یا ایک ساتھ دینا ضروری ہے؟ نہیں, آپ آہستہ آہستہ کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. دبئی سے سلمان صاحب نے پوچھا ہے میں نے ایک مولوی صاحب سے سنا کہ عشاء کی وتر اور سنتوں کے درمیان 2 رکعت نفل پڑھنے کا اجر 12,000 نفل کے برابر ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ میری نظر سے کسی حدیث سے ایسی بات نہیں گزری اور نہ ہی کسی روایت کے اندر یا کسی حدیث کی کتاب کے اندر ایسا کوئی ثواب نظر سے نہیں گزرا. عمر فاروق صاحب نے راولپنڈی سے پوچھا ہے اگر والدین اپنے ایک بیٹے کو ہی اہمیت دیں, دوسرے کو صحیح ہوتے ہوئے بھی غلط سمجھیں, بچپن سے ہی ایسا ہوتا رہا, دوسرے بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ والدین کا رویہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ والدین کا رویہ شرعاً بالکل درست نہیں ہے. بلا وجہ کسی ایک بیٹے کو ترجیح دینا اور دوسروں کو ترجیح نہ دینا یہ بالکل غلط ہے. دونوں کا خیال رکھنا چاہیے. تاہم یاد رکھیں کہ اولاد کے لیے شرعی طور پر حکم یہی ہے کہ وہ بہر صورت اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت کے اندر کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں. بچی کے پیدائش کے 7ویں دن اگر والد عقیقہ نہ کرے کسی وجہ سے جبکہ صاحب استطاعت بھی ہے تو کیا بیوی یعنی بچے کی والدہ اپنے پیسوں سے شوہر کی اجازت کے بغیر عقیقہ کر سکتی ہے؟ نہیں, جی ہاں بالکل کر سکتی ہے.
گھر کے کچھ افراد گھر ہی میں مل کر جماعت کریں تو اقامت ہوگی، اور منفرد کی نماز میں اقامت ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے، چاہے تنہا پڑھے یا جماعت سے، دونوں صورتوں کے اندر اذان اور اقامت دونوں مستحب ہے، فرض واجب نہیں کہہ رہا ہوں، مستحب کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص تنہا گھر کے اندر نماز ادا کرتا ہے تو اذان بھی مستحب ہے اور اقامت بھی مستحب ہے، لیکن اگر اور وہ چاہے جماعت سے پڑھ رہا ہو چاہے تنہا پڑھ رہا ہو، لیکن یہ مستحب اس وقت ہے جبکہ محلے کے اندر یا گاؤں کی مسجد کے اندر اذان و اقامت کے ساتھ نماز ہو چکی ہو، کیونکہ ایسی صورت میں پھر وہی جو اذان ہے اور وہی اقامت یہاں کے لیے کافی ہے، کافی ہو جائے گی، لیکن مستحب یہ ہے کہ یہ بھی ادا کر لے۔ میرا بیٹا 25 سال کا ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہوا ہے، بہت نیک لڑکا ہے، پر وہ اب اندھیرے میں کمرے میں اکیلا رہنا چاہتا ہے، پلیز آپ ہیلپ کریں۔ اندھیرے میں کمرے میں اکیلا رہنا کبھی کبھی ہو تو اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ وہ آرام کرنا چاہتا ہے یا وہ ڈسٹربنس نہیں چاہتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی صورت میں اپنے نوجوان بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کیا بنیاد ہے، کیا ریزن ہے کہ وہ اندھیرے میں کمرے کے اندر اکیلا رہتا ہے۔ بعض اوقات غلط چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ وغیرہ، اور اس پر غلط اور خلاف شریعت مواد دیکھنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی ذہنی ٹینشن ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی غلط سوچ و بچار اور وساوس ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں خلاف شریعت ہیں، اس لیے تجزیہ کرتے رہنا چاہیے، جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ محمد نور صاحب نے قطر سے پوچھا ہے، میت کے گھر جنازے کے بعد 3 دن رشتہ دار پڑوسی دعا کرتے ایک ایک کے لیے، اس کا کیا جواز ہے؟ لیکن تعزیت تو ایک ہی مرتبہ ہے، ایک مرتبہ تعزیت کرنے، 3 دن تک بار بار جا کر کے تعزیت کرنا یہ درست نہیں ہے، اور ہر نئے شخص کے لیے مجلس میں آمد پر دعا کا التزام کرنا، یعنی لازم سمجھنا کہ اب دعا کی جائے گی یا دعا، تو یہ بھی بدعت ہے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ ہر شخص کے لیے دعا کا التزام بدعت ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص آ کر اپنے طور پر کوئی دعائیہ کلمہ کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ محمد نور صاحب نے قطر سے یہ مسئلہ پوچھا ہے، ایک آدمی باہر ملک 1 سال گزارتا ہے، بعض اوقات اس کو 15 دن سے کم چھٹی ملتی ہے ملک جانے کے لیے، تو کیا نماز قصر پڑے گا یا پوری؟ بعض لوگوں کا یہاں پر 50 سال سے یہ ترتیب بنی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب وہ باہر ملک سے اپنے ملک اور اپنے وطن کے اندر آئے گا تو وہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اپنے ملک یا اپنے وطن کے اندر اگر اس کی نیت اب یہ ہے کہ جس دوسرے ملک کے اندر وہ رہ رہا ہے اس دوسرے ملک کو وہ مستقل طور پر اپنا وطن بنا چکا، اور یہ جو اس کا وطن اصلی تھا اس کے بارے میں اب اس کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ میں یہاں کبھی بھی مستقل بنیاد پر آ کر کے نہیں رہوں گا، تو پھر تو اگر وہ 15 دن سے کم آ کر کے یہاں پر اپنے وطن میں رہے گا تو نماز قصر ادا کرے گا۔ لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ عمر کے کسی حصے میں میں مستقل بنیاد پر یہاں آ کر اپنے وطن کے اندر رہوں گا، تو اب ایسی صورت میں یہ وطن اصلی ہے، اور جب یہ وطن اصلی ہے تو اب جب بھی وہ یہاں آئے گا تو چاہے 15 دن سے کم کے اندر آ کر کے رہتا ہو تب بھی پوری نماز ادا کرنی ہوگی۔ جنوبی کوریا سے عبد المجید صاحب نے پوچھا ہے، سنا ہے کہ جو مختلف زبانیں ایجاد ہوئی ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ایجاد ہوئی ہیں، کہتے ہیں کہ جب کشتی میں 80 یا 82 لوگ رہ گئے تھے، شیطان نے ان سے کہا اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے خاندان اور قبیلے یہ جو ہلاک ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا کی وجہ سے ہوئے، لہذا تم مل کر نوح علیہ السلام کو قتل کر دو۔ جب صبح کو وہ اٹھے تو سب کی زبانیں مختلف تھیں، وہ ایک دوسرے کی بات ہی نہیں سمجھ پا رہے تھے، حضرت نوح علیہ السلام ان کے درمیان واسطہ تھے، ترجمانی کرتے تھے، تو اس طرح وہ زبانیں ایجاد ہوئی ہیں۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے اور کس طرح زبانیں ایجاد ہوئی ہیں؟ بالکل فضول کی بات ہے، بیکار کی بات ہے، پتہ نہیں کہاں سے لوگ بناتے رہتے ہیں، ایسا کہیں قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، بلکہ اصل بات تو یہ سورہ روم کے اندر آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، اور تمہاری مختلف رنگتیں اور تمہاری مختلف زبانیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔
تو یہاں اللہ رب العزت سورہ روم کی آیت نمبر 22 میں اپنی نشانی کے طور پر اس کو ذکر فرما رہے ہیں. مختلف زبانوں کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے, یہ اللہ نے پیدا کی ہے. تو یہ کہنا کہ یہ شیطانوں نے پیدا کی ہے فضول بات ہے, بیکار بات ہے. حافظ عامر صاحب نے پوچھا ہے مباشرت کے بعد اگر حیض آ جائے تو کیا غسل کرنا فرض ہوگا؟ یاد رکھیں اگر ہم بستری کے بعد مباشرت کے بعد حیض آ جائے, مینسز آ جائیں, تو پھر غسل کرنا واجب نہیں ہے. پنجاب سے محمد ابو بکر صاحب نے پوچھا آج کل نوکری کے لیے جہاں پر اپلائی کرتے ہیں رشوت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا, تو کیا رشوت دے کر نوکری حاصل کرنا درست ہے؟ رشوت دینا ناجائز ہے, حرام ہے, اس سے اعتراض کرنا ضروری ہے. البتہ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو بعض لوگ اس کا ایک اور مطلب سمجھتے ہیں جو کہ غلط ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رشوت دے کر اگر نوکری حاصل کر لی تو پھر وہ نوکری اور نوکری کے ذریعے جو آمدنی اور پیسہ حاصل ہوگا وہ بھی حرام ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اصل بات یہ کہ رشوت کا لین دین حرام ہے. اگر کسی نے رشوت دے کر کے نوکری کی تو وہ جو اس نے رشوت دی ہے حرام کام کیا, اس کا گناہ اس کے سر پر رہے گا. تاہم جہاں تک نوکری کا سوال ہے تو نوکری کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر تو نوکری کے بارے میں 2 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1 اس نوکری کی اہلیت اور صلاحیت ہے, اور نمبر 2 وہ کام پورے کا پورا کرتا ہو, دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہو. ان 2 شرطوں کے پائے جانے کی وجہ سے نوکری بہرحال اس کے لیے جائز ہو جائے گی اور اس کی آمدنی بھی اس کے لیے حلال ہوگی. ڈاکٹر منظور صاحب نے لاہور سے پوچھا ہے میں ڈاکٹر ہوں, میں سود کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. دواساز کمپنیاں ہمیں تحائف دیتی ہیں اور کھانے پر بھی بلاتی ہیں, کیا وہاں پر جانا ٹھیک ہے؟ عام طور پر دواساز کمپنیاں جو تحائف کے طور پر مختلف قسم کے گفٹس دیا کرتے ہیں یہ شرعاً رشوت کے زمرے میں آتا ہے. اس سے احتراز کرنا لازم ہے, یہ ناجائز ہے. مختلف شکلوں میں ٹورز پر بھیجا جاتا ہے اور بعض اوقات کار, گاڑی, فریج, مشینیں وغیرہ دی جاتی ہیں, تو یہ ناجائز ہے, اس سے احتراز کرنا ضروری ہے. عاصم صاحب نے عمان سے پوچھا اگر کوئی شخص 2 نمبر ڈگری شو کر کے پروموشن لے لے تو کیا اس کی تنخواہ حلال ہے؟ یہ 2 نمبر ڈگری, جعلی ڈگری پیش کرنا یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. جہاں تک پروموشن کا تعلق ہے تو اس کے لیے وہی 2 شرطیں جو میں نے ابھی ذکر کی. نمبر 1 کام کی اہلیت اور صلاحیت ہو, جس کام کو اس کے حوالے کیا گیا. نمبر 2 کام دیانتداری کے ساتھ کرتا ہو تو آمدنی حلال ہوگی. سید سیف اللہ شاہ صاحب نے پوچھا ہے میری والدہ محترمہ نے پہلے زمانے میں قرآن پاک پڑھا ہے جس کی وجہ سے وہ قرآن مجید کے الفاظ صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتی, اس کے بارے میں شرعی حکم بتائیں. یہی شرعی حکم ہے کہ ان کو قرآن کریم صحیح تجوید و تلفظ کے ساتھ سکھائیں, چاہے کتنی بوڑھی ہو گئی ہو. سیکھنے کا اور سکھانے کا عمل بہرحال جاری رہنا چاہیے. ان کا یہ سیکھنا اور ان کو سکھانا دونوں عبادت ہے اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. اور روسا زبیر صاحبہ نے پوچھا ہے سجدہ صاحب کا کیا طریقہ ہے؟ سجدہ صاحب کا طریقہ یہ کہ آخری قاعدہ کے اندر التحیات کے بعد آپ ایک طرف سلام پھیر لیں اور سلام پھیرنے کے بعد آپ 2 سجدے کریں اور سجدے سے اٹھنے کے بعد اب آپ التحیات, پھر درود شریف, پھر رب اجعلنی دعا یہ پڑھ کر کے آپ سلام پھیریں. یہ سجدہ صاحب ہے. عبید رضا صاحب نے پوچھا ہے میں صدقہ بہت دیتا تھا لیکن اب تنگ دست ہوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیشہ صدقہ انسان کے مال کو بڑھاتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اور انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے مال کو بڑھائیں گے. ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہو یا کوئی اور خلاف شریعت معاملہ یا کوئی گناہ آپ سے سرزد ہو جس کی وجہ سے یہ نحوست آئی ہو, آپ اللہ سے مانگیں, انشاءاللہ اللہ رب العزت اس صدقے کے اجر کو اور ثواب کو ضائع نہیں فرمائیں گے. احمد وحید صاحب نے پوچھا ہے سفر کے مہینے میں زیادہ مصائب کا آنا اور زیادہ صدقات دینا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ میرے فیس بک پیج پر سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے سے متعلق پورا کلپ موجود ہے. آپ ایک تو اسے ملاحظہ اور سماعت فرمائیں. دوسری بات یہ کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ مصائب آتے ہیں بالکل خلاف شریعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث بخاری, مسلم, ترمذی کے اندر لا عدوا ولا سفر ولا حامہ, مرض کا تعدیہ یعنی مرض پھیلتے ہیں, متعدی ہوتے ہیں, یہ کوئی چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے حامہ یعنی
جمعرات والے دن مردے کی روح گھر کے اندر آتی ہے اور وہ پرندے کی شکل اختیار کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے. لا سفر، بعض لوگ سفر کو صفر سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے. سب خلاف شریعت باتیں ہیں، جاہلیت کی فرسودہ روایات ہیں، ان سے اعتراض کرنا لازم ہے. اس طرح کا تصور اپنے ذہن کے اندر نہ رکھیں. صدائے توحید صاحب نے پوچھا ہے کھانے کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ اجتماعی نہیں، ہر ایک اپنے اپنے طور پر دعا کرے، اور اپنے اپنے طور پر دعا کرنا مناسب ہے اور اچھا ہے. احمد وحید صاحب نے پوچھا کیا جنت میں جانے کے بعد بھی کسی چیز کی حسرت ہوگی؟ احادیث سے پتہ چلتا ہے اس لمحہ حیات کے اوپر حسرت اور پچھتاوا ہوگا جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر چکا ہو. عارف ذیشان صاحب نے پوچھا جنید جمشید شہید کی شہادت والے دن روزہ رکھنا صحیح ہے ان کے ثواب کے لیے؟ ان کی شہادت کے دن روزہ رکھنے کو مختص کرنا، مقرر کرنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس سے پہلے اس کے بعد کبھی بھی روزہ رکھ کر کے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے، اچھی بات ہے. اسامہ حفیظ صاحب نے پوچھا ہے کوئی بھی حرام چیز بطور دوا استعمال کی جا سکتی ہے جیسے کہ الکوہل کی آمیزش والی دوا؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ الکوہل جو دوائیوں میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے یہ حرام نہیں ہوتا. اس سلسلے میں کئی دفعہ تفصیل سے بتا چکا ہوں. ہومیوپیتھک یا مختلف ادویات کے اندر جو الکوہل استعمال ہوتا ہے یہ وہ انگور کا کشید کیا ہوا الکوہل نہیں ہوتا. یہ پھولوں کا، چنبیلی کی پھول کی پتیوں کا، اور گندم کے دانے اور گندم کے سٹوں کا، اسی طرح کھجور کے درخت کی چھال کا، پٹرول اور اسپرٹ وغیرہ کا تیار کیا ہوا ہوتا ہے. اس کو وہ انگور والا، شراب والا الکوہل نہیں سمجھا جاتا. افضل احمد صاحب چودھری نے پوچھا ہے نوکری کے لیے وظیفہ بتائیں اور شیاطین کے وسوسے سے بچنے کی دعا بتائیں. اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اس دعا کا اہتمام کریں. اور رزق میں اضافے کے لیے سورہ واقعہ کی رات کو سونے سے پہلے تلاوت کریں. مدثر عباسی صاحب نے پوچھا ٹیکس کو زکوٰۃ کے طور پر کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے. ٹیکس ریاست کا فریضہ ہے، زکوٰۃ اللہ کا فریضہ ہے. یاد رکھیں ٹیکس ریاست کا فریضہ ہے، اور وہ ریاست بوقت ضرورت بقدر ضرورت لگائے گی. اس میں فلیکسیبلٹی ہے، وہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے. زکوٰۃ متعین ہے اور زکوٰۃ عبادت ہے، ٹیکس ریاست کا معاملہ ہے، اور بہت بے شمار فرق ہے. اس لیے ٹیکس کو آپ زکوٰۃ کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں. احمد وحید صاحب نے پوچھا کیا مسلمان بھی جہنم میں جا سکتے ہیں جبکہ سورۃ الضحیٰ میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے؟ مسلمان اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم کے اندر جا سکتے ہیں اور جائیں گے، تاہم اللہ رب العزت مستقل طور پر مسلمان اور مومن کو جہنم کے اندر نہیں رکھیں گے. ایمان کی برکت سے اور ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرمائیں گے. توفیق احمد صاحب نے پوچھا موبائل قسطوں پر لینا یا دینا کیسا ہے؟ جائز ہے، بس دو شرطیں جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. پہلی شرط یہی ہے کہ کوئی ایک قیمت مقرر کی جائے، اور دوسرا یہ کہ کسی وقت قسط کی ادائیگی کے اندر تاخیر ہو تو کسی قسم کی پینلٹی، اضافہ یا جرمانہ لگانا جائز نہیں. محمد نوید صاحب نے فرمایا گنجا کرنا سنت ہے یا نہیں؟ عام حالات میں گنجا کرنے کو سنت کہنا یہ درست نہیں ہے. گنجا کرنا مباح ہے، جائز اور درست ضرور ہے، لیکن سنت رسول کہنا درست نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ بال رکھنے کی تھی، اور حج اور عمرے کے موقع پر صرف گنجا کرانا ثابت ہے. عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 قسم کے بال رکھا کرتے تھے: وفرا، لما، جمہ. وفرا کا مطلب کان کی لو تک، اور لما کان کی لو سے نیچے، جمہ کندھوں تک. یہ 3 قسم کے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو زلفیں رکھنا اور بالوں کا رکھنا ثابت ہے. یاسر صاحب نے پوچھا حلال رزق کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. بتا چکا ہوں سورہ واقعہ کا اہتمام کریں. سلیم ملک صاحب نے اگر کوئی نفلی روزہ رکھے پھر اسے توڑ دے تو اس کی قضا ہے؟ جی ہاں، اب اس کی قضا لازم ہے. محمد قمری عالم صاحب نے پوچھا کار قسط پر لینا کیسا ہے؟ جائز ہے، اور یہ 2 شرطیں جو ابھی ذکر کی ہیں ان کا اہتمام کرنا ضروری ہے. عرفان بنگش صاحب نے پوچھا کیا پیسے دے کر گورنمنٹ جاب لگانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ بتا چکا ہوں رشوت کا لین دین ناجائز ہے، اور رشوت اگر دے کر آپ نوکری حاصل کریں گے یہ ناجائز ہے. لیکن رشوت دینے کے بعد وہ جو نوکری آپ نے حاصل کی ہے وہ نوکری اختیار کرنا اور اس کی آمدنی حلال ہے یا نہیں، اس کا دار و مدار 2 باتوں پر ہے. بتا چکا ہوں. پہلی بات، آپ میں وہ نوکری اور ملازمت کرنے کی اہلیت اور صلاحیت ہے یا نہیں. اگر صلاحیت ہے تو آپ کے لیے جائز ہے. دوسری شرط،
کام آپ پورے وقت میں پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ کریں، آپ کے لیے وہ آمدنی جائز ہے۔ تنزیلہ عمر صاحبہ نے پوچھا اگر کوئی اپنی تنخواہ میں سے کچھ رقم اللہ کے لیے نکالے تو کیا وہ صدقہ ہوگا؟ کیا وہ پیسے مسجد میں ڈالے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، صرف اور صرف فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت ہو تو یقیناً وہ مسجد کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ اسکول میں بچوں سے غیر حاضری کا فائن لینا جائز ہے یا نہیں؟ اصولی طور پر انور خٹک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، اصولی طور پر تعزیر مالی فقہ حنفی کے اندر جائز نہیں، یعنی مالی جرمانہ لگانا درست نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت اس کے اندر یہ ہو سکتی ہے کہ ایسا قانون بنا لیا جائے کہ اگر کوئی طالب علم غیر حاضری کرے گا تو 4 غیر حاضری یا 3 غیر حاضری پر اس کا اخراج کیا جائے گا، یہ قانون بنا سکتے ہیں۔ اب اخراج ہو گیا، اب اگر وہ نئے سرے سے داخلہ لینا چاہے تو نئے سرے سے داخلہ لینے پر آپ داخلے کی فیس لے سکتے ہیں، یہ متبادل طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ عبد القادر صاحب نے پوچھا چپل پہن کر وضو کرنا کیسا ہے؟ بس پیر پورے کے پورے دھونا ضروری ہے، چاہے چپل پہنے ہونے کی حالت کے اندر بھی دھوئیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فوریکس آن لائن ٹریڈنگ نفع و نقصان اسلامک اکاؤنٹ کے ساتھ جائز ہے یا نہیں؟ عبد الجبار صاحب نے پوچھا ہے فوریکس ٹریڈنگ شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے اعتراض کرنا ضروری ہے۔ عبداللہ صاحب نے نواب شاہ سے پوچھا کیا اسلام میں شلوار پاجامہ یا پتلون کا ٹخنوں سے نیچے رکھنا نماز میں اور اس کے علاوہ اوقات میں جائز ہے یا نہیں؟ کسی بھی وقت ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنا جائز نہیں ہے۔ شائستہ عزیر صاحب نے پوچھا دین کو جاننا ضروری ہے یا نہیں؟ بالکل جاننا ضروری ہے۔ ضدی اور غصے کے تیز بچوں کے لیے کوئی دعا بتائیں۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیت اور درود شریف کی تسبیح پڑھ کر کے دم کیا کریں۔ ساریہ فیصل صاحبہ نے پوچھا ہے۔ کشور سلطان صاحب نے پوچھا ہے کیا 40 سال کی عورت اکیلے عمرے یا حج پر جا سکتی ہے؟ نہیں، محرم کے ساتھ جانا ضروری ہے۔ البتہ اگر کوئی عورت اس طرح سے چلی جائے گی تو عمرہ یا حج اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن سفر بغیر محرم کے کرنے کا گناہ ہوگا۔ مقبول جان مسافر صاحب نے پوچھا جب ہماری کام سے چھٹی ہو جاتی ہے تو راستے میں بہت دیر ہو جاتی ہے جس سے ہماری مغرب کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور بس بھی نہیں رکتی، کیا ہم روزانہ بس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ فرض نماز اگر بس میں ادا کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے قبلہ رخ ہونا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کھڑے ہو کر کے آپ نماز ادا کریں۔ اگر یہ دونوں کام کر سکتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ بس کو رکوائیں اور قضا نہ ہونے دیں، یا یہ کہ بس سے اتر جائے اور نماز ادا کر کے پھر آگے جائیں۔ محمد شاہد صاحب نے پوچھا اگر کوئی شخص کسی بچے کی ولادت پر عقیقہ نہ کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے، عقیقہ کرنا سنت اور مستحب عمل ہے، کر لیں تو بہتر ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ طارق مسعود صاحب نے پوچھا ہے مسجد کی چھت پر نماز تراویح ہو سکتی ہے؟ نہیں، بالکل ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور 15 سال کے بچے کے پیچھے تراویح ہو سکتی ہے؟ نہیں، اگر اس کی عمر 15 سال ہو چکی ہے تو اس کے پیچھے تراویح جائز ہے۔ زمین سے ملے ہوئے پیسوں کو مال غنیمت سمجھ کر کھا لینا جائز ہے یا نہیں؟ ناجائز ہے۔ وہ مال غنیمت کہاں سے آیا؟ تو ناجائز ہے اگر آپ اس طرح استعمال کریں گے۔ آپ اصل مالک کو تلاش کریں، اسے دینا ضروری، مالک نہ ملے تو پھر آپ اصل مالک کی طرف سے صدقہ کریں۔ یہ لقطہ ہے، گمشدہ مال ہے، اس کا صدقہ کرنا لازم ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ خود مستحق زکوٰۃ ہیں، اگر آپ فقیر ہیں مستحق زکوٰۃ ہے تو پھر آپ کے لیے بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ البتہ پھر بعد میں اگر مالک آ جائے گا اور وہ کہے کہ بھئی وہ دو، اور آپ نے کہا کہ میں نے صدقہ کر دیا یا میں خود کھا گیا، اگر وہ اس بات کو مان لے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر آپ کو یہ پیسے ادا کرنا لازم ہے، اور وہ جو صدقہ آپ نے کیا تھا تو وہ آپ کی طرف سے ہوا، اور اگر آپ نے خود کھایا تو اپنے ہی پیٹ میں ڈالا۔ ارسلان صاحب نے پوچھا کیا بیوی کی بہن کو ہاتھ لگانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں، ہاتھ لگانے سے تو نکاح نہیں ٹوٹتا، البتہ یہ دیکھنا چاہیے کہ شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا یا نہیں۔ اگر شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا تو اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ عمل ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ محمد ارسلان صاحب نے پوچھا کسی دوست سے تنگ آ کر یا کسی اور وجہ سے ناراض ہونا کیسا ہے؟ تنگ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے جس کی بنیاد پر آپ ناراض ہوئے؟ اگر کوئی شرعی بات ہے تو اچھی بات ہے کہ آپ عارضی طور پر مقاطعہ اور بائیکاٹ کر سکتے ہیں، لیکن مستقل بنیاد پر بائیکاٹ کرنا درست نہیں ہے۔
شیراز صاحب نے پوچھا لے پالک بیٹے سے کیا مراد ہے، وضاحت سے بتائیں۔ لے پالک بیٹے سے مراد ہے متبنہ، یعنی منہ بولا بیٹا جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی سے بچہ لے لیا اور خود پالے، تو شرعاً یہ جائز ہے۔ البتہ صرف اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اس کے تمام کاغذات میں اصل والد کا نام لکھنا ضروری ہے، جو اس کا سرپرست یا جس نے لے پالک کے طور پر لیا ہے اس کو گارجین یا سرپرست وغیرہ کے طور پر تو لکھ سکتے ہیں، لیکن ولدیت کے خانے میں اس کا نام لکھنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے کمنٹس کے اندر بھی بہت سارے سوالات بھیجے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ابو جلوہ، ہمارا بھائی 1 سال پہلے وفات پا چکا ہے، اس کی بیوی ہمارے گھر میں رہتی ہے، وہ شادی بھی نہیں کرتی، وہ ہمارے گھر میں رہ سکتی ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ عدت گزارنا یہ تو شوہر کے گھر پر لازم تھا، شوہر کے گھر پر ہی انہیں عدت گزارنی چاہیے تھی، وہ انہوں نے گزار لی، آپ نے بتایا 1 سال، تو یقیناً ان کی عدت گزر چکی ہے۔ اب عدت کے گزرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر ان کو جانا چاہیے، اور اگر آپ کے والدین اپنے گھر میں ان کو رکھنا چاہیں تو اس شرط کے ساتھ رکھنے کی گنجائش ہے کہ کوئی پردے کا حکم نہ ٹوٹے اور دیور وغیرہ کے ساتھ ان کا تعلق کسی قسم کا نہ ہو، کسی قسم کے فتنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ اگر ان تمام حدود کا لحاظ رکھ کر کے وہ رہتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جوان ہیں تو ان کو نکاح کرنا چاہیے اور نکاح ہی کی ترغیب ان کو دینی چاہیے، اسی کا انتظام ان کے لیے کرنا چاہیے۔ مسعود رحمان صاحب نے پوچھا کیا سالگرہ یا برتھ ڈے میں جانا جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے کہ تربیلا سے مسعود صاحب پوچھ رہے ہیں، یہ برتھ ڈے یا سالگرہ یہ دنیاوی چیز ہے، یعنی یہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ دنیاوی چیز ہے۔ اور اصولی بات تو یہ کہ سالگرہ ویسے بھی اگر عقل سے سوچا جائے تو یہ کوئی پسندیدہ تہوار یا کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہو سکتی۔ زندگی میں 1 سال کم ہو گیا یہ تو افسوس کی بات ہے نا، یہ تو پریشانی ہونے کی بات ہے، یہ کوئی خوشی کا موقع تو نہیں ہو سکتا۔ تاہم اگر کوئی اس طور پر اس کو کوئی خوشی کے طور پر اس کو لیتا ہے اور کوئی اس کے پاس شرکت کر لیتا ہے تو اس کو حرام یا ناجائز نہیں کہا جائے گا، جائز ہے، گنجائش ہے، دنیاوی معاملہ ہے۔ ہنا سید صاحبہ نے پوچھا ہے اگر مجبوراً نماز کے دوران ایسے کپڑے ہوں جن سے کپڑے معمولی کھل جائیں، نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ معمولی کھل جانے سے کیا مراد ہے؟ اگر تو خاتون کا ہے اور جسم جھلکتا ہو تو ناجائز ہے، مکروہ ہے، اور اگر معمولی کسی حصے کا کھلنے مراد ہے تو نماز ہو جائے گی۔ ابو عثمان صاحب نے حفر الباطن سعودی عرب سے پوچھا عورتوں کے لیے عمرے کے احرام کی کیا صورت ہے؟ وہی کپڑے جو ہیں عام وہی ان کے لیے احرام ہے۔ اور چہرہ ڈھکنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کا چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے دوران احرام، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پردے کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ سامنے کیپ وغیرہ ہوتا ہے یا کپڑا اس طریقے سے سامنے لے آیا کریں کہ اس سے چہرے پر وہ نہ لگے اور چہرہ کھلا نہ رہے۔ عورت کو جب بچہ ہوتا ہے تو کتنے دن کے بعد وہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ ایم ڈی آصف علی صاحب نے پوچھا ہے۔ یاد رکھیں کہ نفاس کی جو مدت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، یعنی کیا مطلب بچے کی ولادت کے بعد اگر خون آتا رہے تو 40 دن تک وہ نماز اس کے لیے معاف ہے۔ لیکن اگر یہ خون پہلے ختم ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے یہ خون، تو پھر جیسے ہی وہ خون ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ پاک ہوں گی، اس کے بعد ان کو نماز پڑھنی ہوگی۔ آج کی نشست میں بس انہی سوالات کے جوابات پر اتفاق کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے دیگر سوالات کے ساتھ اگلی نشست میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔